اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تصدیقات کے بحث کے اندر تیسرے سبق کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے قضیہ شرطیہ کے بارے میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے قضیہ کی تعریف پڑھی کہ قضیہ وہ لفظ مرکب ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں زید عالم ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، یا میں کہوں زید عالم نہیں ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کہا۔ تو قضیہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ مرکب ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو مفرد ہو، یعنی جس کے اندر ایک ہی قضیہ ہو اور اس کے اندر صرف دو مفردوں سے قضیہ حملیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات ہو یا ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی نفی ہو، اسے کہتے ہیں قضیہ حملیہ کہتے ہیں۔ اور قضیہ شرطیہ کہتے ہیں جس کے اندر دو قضیے ہو۔ قضیہ شرطیہ کہتے ہیں جس کے اندر دو قضیے ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے یا زید جاہل ہے، تو زید عالم ہے ایک قضیہ، یا زید جاہل ہے دوسرا قضیہ۔ یا میں کہوں زید کاتب ہے یا زید شاعر ہے، زید کاتب ہے ایک قضیہ اور زید شاعر ہے دوسرا قضیہ۔ اس طرح اگر میں کہوں اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا، تو سورج نکلے گا ایک قضیہ، دن بھی ہوگا دوسرا قضیہ۔ یا میں کہوں اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، زید انسان ہے ایک قضیہ تو جاندار بھی ہوگا دوسرا قضیہ۔ تو قضیہ شرطیہ کے اندر یاد رکھیے دو قضیے ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے قضیہ شرطیہ کے اندر جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقدم، اور جو دوسرا قضیہ اسے کہتے ہیں تالی۔ مثال کے طور پر اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا، سورج نکلے گا پہلا قضیہ اسے مقدم کہیں گے، تو دن بھی ہوگا دوسرا قضیہ سے کیا کہیں گے؟ تالی کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، زید انسان ہے پہلا قضیہ سے کہیں گے مقدم، اور جاندار بھی ہوگا دوسرا قضیہ سے کیا کہیں گے؟ تالی کہیں گے۔ تو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو قضیے ہوں اور پہلے قضیے کو اس کے اندر مقدم کہتے ہیں اور دوسرے قضیے کو تالی کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے قضیہ شرطیہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ۔ اتصل یتصل اتصالا فهو متصل، چونکہ قضیۃ مونث ہے، موصوف ہے، اس وجہ سے اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی کیا آئے گی؟ مونث آئے گی، قضیۃ متصلۃ، قضیہ متصلہ۔ اس طرح انفصل ینفصل انفصالا فهو منفصل، اس کا موصوف جو ہے قضیۃ وہ بھی مونث ہے، تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ مونث ہی آئے گی، قضیۃ منفصلۃ۔ تو قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ متصلہ اور قضیہ منفصلہ۔ یاد رکھیے کہ قضیہ متصلہ کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے، اتصال کو، ربط کو بیان کیا جائے، اسے کہتے ہیں قضیہ متصلہ۔ یعنی اگر پہلا قضیہ ہوگا تو دوسرا قضیہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا، سورج نکلے گا پہلا قضیہ ہے، یہ اگر ہوگا تو دوسرا قضیہ کون سا ہوگا؟ دن ہوگا، تو دوسرا قضیہ کیا ہے؟ دن ہوگا۔ پہلا قضیہ ہوگا تو دوسرا قضیہ بھی ہوگا۔ جیسے میں کہوں اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، پہلا قضیہ کیا ہے؟ انسان، اگر زید انسان ہے، اگر زید انسان ہے تو دوسرا قضیہ کیا ہوگا؟ کہ وہ جاندار بھی ہوگا۔ پہلا قضیہ اگر زید انسان ہے، دوسرا قضیہ جاندار بھی ہوگا۔ اس طرح میں کہوں اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے، اگر زید انسان ہے پہلا قضیہ ہوگا تو دوسرا قضیہ کیا ہوگا؟ کہ وہ گھوڑا نہیں ہوگا، زید گھوڑا نہیں ہوگا۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ اسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے اسے قضیہ متصلہ کہا جاتا ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ۔ یعنی پہلا قضیہ ہوگا تو دوسرا قضیہ بھی ہوگا۔ اب یاد رکھیے قضیہ متصلہ جو ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ، اس میں اگر پہلے قضیے کو مانو گے تو دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے گا، پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا، دن بھی ہوگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج نکلے بھی اور دن بھی نہ ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح میں کہوں اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، کیا اگر زید انسان ہو تو جاندار نہیں ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، زید انسان ہے تو ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ جاندار بھی ہوگا۔ اس طرح میں کہوں اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے، اگر زید انسان ہے تو کیا وہ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، گھوڑا نہیں ہو، زید انسان ہے تو گھوڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قضیہ شرطیہ کے اندر اگر آپ پہلے قضیے کو مانتے ہیں تو دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے گا، دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب یاد رکھیے اگر قضیہ متصلہ کے اندر، قضیہ شرطیہ متصلہ کے اندر پہلا قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کے اس بات کو مانا جائے،
دوسرے قضیے کو اس بات کو ماننا پڑے تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ۔ پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کے اس بات کو مانا جائے اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ۔ مثال کے طور پر میں کہوں اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا، تو دیکھو پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کے اس بات کو مانا جا رہا ہے، یعنی دوسرے قضیے کے اندر دیکھو کیا ہے، اس بات ہے، نفی تو نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ۔ اس طرح میں کہوں اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا، ادھر بھی دیکھو پہلے قضیے کے ماننے پر، یعنی کیا مان رہے ہو آپ، زید انسان ہے، تو دوسرے قضیے کے اس بات کو بھی مان رہے ہو کہ زید کیا ہے، جاندار بھی ہے۔ تو پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کے اس بات کو مانا جائے تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جاتا ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ اسے کہتے ہیں کہ اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کے اس بات کو مانا جائے تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کی نفی کو مانا جائے، دوسری قضیے کی نفی کو ماننا پڑے اسے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے، تو گھوڑا نہیں ہے، تو دیکھو پہلا قضیہ کیا مان رہے ہو کہ زید انسان ہے، تو دوسرا قضیہ آپ کو دوسرے قضیے کے اندر کیا مان رہے ہو، نفی مان رہے ہو، تو گھوڑا نہیں ہے، اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے۔ تو پہلے قضیے کے ماننے پر اگر دوسرے قضیے کے اندر نفی کو ماننا پڑے، دوسرے قضیے کے اندر ہم نفی مان رہے ہیں تو اسے کیا کہیں گے، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے، پہلا قضیہ کیا مان رہے ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے، دوسرا قضیہ کیا مان رہے ہو کہ رات نہیں ہے، اور دوسرے قضیے کے اندر کیا مان رہے ہو، نفی مان رہے ہو، کیا مان رہے ہو، نفی دوسرے قضیے کے اندر نفی ہے تو اسے کیا کہیں گے، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہیں گے۔ یاد رکھیے یہ نیچے جو مثال دی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو، یہ اوپر والی مثال کی طرح ہی ہے، اگر سورج نکلا ہو تو رات نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے۔ مثال کے طور پر پہلے آپ ایسی بات نہیں ہے کو ہٹا دیں، آپ پڑھیں اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو، اگر سورج نکلا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج نکلا ہو رات ہو، نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو، یعنی رات نہیں ہوگی، کیا ہوگی، سورج نکلا ہوگا تو دن ہوگا۔ تو دیکھو یہاں پر بھی دوسرے قضیے کی پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کی نفی کو مانا جا رہا ہے کہ رات نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں کو پہلے لے آئے کہ رات نہیں ہوگی، تو یہ بھی کیا ہے، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ کے اندر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو اس بات کو مان رہے ہیں تو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے۔ اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کی نفی کو مان رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہیں گے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ کی پہلی قسم تھی، قضیہ شرطیہ متصلہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دوسری قسم، قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم ہے قضیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ، قضیہ منفصلہ اسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا جائے اسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جاتا ہے، یعنی یا تو پہلا قضیہ ہوگا یا دوسرا قضیہ ہوگا، یا دوسرا قضیہ ہوگا یا پہلا قضیہ ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ اب جفت کسے کہتے ہیں، طاق کسے کہتے ہیں؟ جفت کہتے ہیں کہ جس کو دو سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی جن عددوں کی دو کی جوڑی بن جائے اسے جفت کہتے ہیں، اور جن کی دو کی جوڑی نہ بنے اسے طاق کہتے ہیں۔ جیسے 2 4 6 8 10 یہ کیا ہے، جفت ہے، ان کی جوڑی بن سکتی ہے۔ اور جو 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 یہ سب کیا ہے، ان کی دو کی جوڑی نہیں بن سکتی، 2 سے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ 2 سے جو تقسیم ہو سکتے ہیں انہیں تو کہتے ہیں جفت کہتے ہیں، جو 2 سے تقسیم نہیں ہو سکتے یعنی جن کی دو کی جوڑی نہیں بنتی انہیں کیا کہتے ہیں، طاق کہا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں اپنے ہاتھ میں کچھ تعداد لوں، مثال کے طور پر کنکر ہے، میرے ہاتھ میں کچھ کنکر ہے، میں کہوں میرے ہاتھ میں یا تو طاق ہے یا جفت ہے، طاق پتھر ہے یا جفت ہے، طاق پتھر ہے یا جفت ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہاتھ میں طاق بھی اور جفت بھی ہو، یا تو طاق پتھر ہوں گے یا جفت ہوں گے، یا تو 2 ہوں گے یا تو 3 ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ اسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان انفصال کو بیان کیا جائے، انفصال کو یعنی پہلا قضیہ ہوگا
یا دوسرا قضیہ ہوگا، یا دوسرا قضیہ ہوگا یا پہلا قضیہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہا جاتا ہے۔ یا میں کہوں زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے، زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ کہیں گے۔ اب یاد رکھیے قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر اگر مقدم اور تالی، مقدم اور تالی کسے کہتے ہیں؟ پہلے قضیے کو مقدم کہا جاتا ہے، دوسرے قضیے کو تالی کہا جاتا ہے۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر اگر مقدم اور تالی میں اس بات مقدم اور تالی میں انفصال کا اس بات کیا جائے، انفصال کا یعنی جدائی کا یعنی علیحدگی کا اس بات کیا جائے، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ یعنی مقدم اور تالی کے درمیان اگر جو انفصال ہے، جو علیحدگی ہے، اس کا اس بات کیا جائے، اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ اب بتاؤ یہ جو عدد طاق اور جفت ہے، یہ ان دونوں کے درمیان انفصال ہے یا انفصال نہیں، جدائی ہے یا جدائی نہیں؟ یہ دونوں جمع ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ یا تو کوئی بھی عدد ہوگا، یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، تو دونوں کے درمیان کیا انفصال ہے۔ اور یا کے ذریعے یہ عدد یا تو طاق ہے جفت ہے، یہ یا حرف ہے، اس کے ذریعے ان دونوں کے درمیان جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے، جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے کیا گئے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ یا اسی طرح میں کہوں زید یا تو عالم ہے یا جاہل ہے۔ اب بتائیں کہ زید کے عالم ہونے یا جاہل ہونے میں انفصال ہے یا یہ دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ زید عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو یہ ان دونوں کے درمیان، زید عالم اور جاہل کے درمیان پہلے سے انفصال ہے، پہلے سے جدائی ہے، اور یہاں حرف لا کر انہوں نے جدائی کو ثابت کر دیا ہے، جدائی کو ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں یا تو سورج نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا، یا تو سورج نکلا ہوگا یا ڈوبا ہوگا۔ دیکھو سورج نکلنے میں اور ڈوبنے میں جدائی ہے، انفصال ہے یا نہیں ہے؟ پہلے سے انفصال ہے۔ یا تو سورج ڈوبا ہوگا یا نکلا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج ڈوبا بھی ہو اور نکلا بھی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان دونوں کے درمیان پہلے سے جدائی ہے، پہلے سے انفصال ہے، اسے کیا کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اندر مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کی نفی کی گئی ہو، اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو، پہلے اس کو ایسی بات نہیں ہے، اس کو ہٹا دیں۔ انہوں نے قضیہ شرطیہ دیا ہے کہ سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ سورج نکلے ہونے اور دن موجود ہونے میں انفصال ہے یا نہیں ہے؟ انفصال ہے یا نہیں ہے؟ کیا سورج نکلے گا تو دن نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل ہوگا۔ سورج نکلے گا تو دن ہوگا۔ تو دیکھو سورج نکلنے میں اور دن موجود ہونے میں انفصال نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یا حرف لا کے ان دونوں کے درمیان بھی جدائی ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ سورج نکلا ہوا ہوگا یا دن موجود ہوگا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا تو سورج نکلے گا یا دن موجود ہوگا۔ اگر سورج نکلے گا تو دن نہیں ہوگا، رات ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا حرف یا کے ذریعے لا کر۔ تو ہم نے پیچھے نہیں لا کر اس جدائی کو کیا کیا ہے؟ اس جدائی کو، اس انفصال کی نفی کر دی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہو یا دن موجود ہو، یعنی جب سورج نکلے گا اس وقت دن موجود ہوگا۔ یہ جو انفصال ہے، یہ جو انفصال آپ نے بیان کیا ہے، اس نہیں کے ذریعے ہم نے اسی کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ تو مقدم اور تالی کے درمیان اگر انفصال کی نفی کی گئی ہو، انفصال کی، یا انہوں نے یا حرف لا کر انفصال لایا تھا، تو ہم نے نہیں کے ذریعے انفصال کی نفی کر دی، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ اس طرح اگر میں کہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ شاعر ہو یا آپ کاتب ہو، اب مجھے بتائیے کہ
شاعر اور کاتب ہونے میں جدائی ہے، انفصال ہے؟ کیا ایک بندہ شاعر اور کاتب نہیں ہو سکتا؟ دونوں ہو سکتا ہے، ایک بندہ شاعر بھی ہو سکتا ہے، کاتب بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یا حرف لا کر ان دونوں کے درمیان بھی جدائی ڈال دی ہے کہ آپ یا تو شاعر ہوں گے یا کاتب ہوں گے، شاعر ہوں گے تو کاتب نہیں ہو سکتے، کاتب ہوں گے تو شاعر نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے یا حرف لا کر ان کے درمیان بھی جدائی ڈال دی۔ تو ہم نے پیچھے نہیں کا لفظ لگا کر اس یا کے درمیان یا کی وجہ سے جو جدائی تھی اس کو دور کر دیا۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ شاعر ہو یا آپ کاتب بھی ہو، آپ شاعر بھی ہو سکتے ہیں، کاتب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان جو انفصال تھا اس کی ہم نے کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ اس کی ہم کیا کر دی؟ نفی کر دی۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ ثالبہ کہیں گے۔ اس طرح میں کہوں ایسا نہیں ہے آپ صرفی و نحوی ہو یا منطقی ہو۔ آپ مجھے بتائیے ایک بندہ صرفی و نحوی بھی ہو سکتا ہے اور منطقی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یا حرف لگا کر انفصال کا یا حرف لگا کر ان دونوں کے درمیان بھی جدائی ڈال دی۔ یعنی آپ یا تو منطقی ہوں گے یا صرف اور نحوی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرفی بھی ہو، نحوی بھی ہو اور منطقی بھی ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یا حرف انفصال لگا کر ان دونوں کے درمیان میں جدائی ڈال دی۔ تو ہم نے پیچھے نہیں لگا کر اس جدائی کو دور کر دیا۔ تو اگر مقدم اور تالی کے درمیان اس بات کی، مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے، نفی کی گئی ہو، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ ثالبہ کہیں گے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں تھی، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ۔ اور یاد رکھیے ہم نے کیا پڑھا کہ قضیہ شرطیہ متصلہ کے اندر کہ پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑتا ہے، پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج نکلے گا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دن بھی ہوگا۔ اس طرح اگر آپ مانتے ہیں کہ زید انسان ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زید کیا ہوگا؟ جاندار بھی ہوگا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ متصلہ کے اندر اگر پہلا قضیے کے ماننے پر پہلا قضیہ مانتے ہیں تو دوسرا قضیہ بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ماننا پڑتا ہے۔ اب یاد رکھیے اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو ماننا ضروری ہو، لازمی ہو، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ یعنی پہلا قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو ماننا لازمی ہو، دوسرا قضیہ جو ہے پہلے قضیے کے بغیر پایا ہی نہ جا سکے، دوسرے قضیے کا دار و مدار ہی پہلے قضیے پر ہو، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج نکلا ہے تو آپ کو یہ لازمی ماننا پڑے گا، ضروری ماننا پڑے گا کہ دن موجود ہے، کیونکہ دن موجود جو دوسرا قضیہ ہے اس کا دار و مدار ہی پہلے قضیے پر ہے۔ آپ اگر مانتے ہیں کہ سورج نکلا ہے تو آپ کو لازمی ہی ماننا پڑے گا کہ کیا ہے؟ دن موجود ہے، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ اس طرح اگر میں کہوں اگر سورج ڈوبے گا تو رات ہوگی، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج ڈوبے گا، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج ڈوبے گا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رات ہوگی، کیونکہ رات ہونے کا دار و مدار ہی سورج ڈوبنے پر ہے، پہلے قضیے پر ہے۔ اس طرح اگر میں کہوں اگر بلب جلاؤ گے تو کمرے میں روشنی ہوگی، اگر بلب جلاؤ گے تو کمرے میں روشنی ہوگی، تو دیکھو اگر آپ یہ مانتے ہو کہ بلب میں جلاؤں گا تو کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی، کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی۔ تو دیکھو یہاں پر بھی دوسرا قضیہ جو ہے اس کا دار و مدار پہلے قضیے پر ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بلب جلانے سے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بلب جلاؤں گا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بلب جلانے سے کیا ہوگی؟ روشنی ہوگی، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیے اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو ماننا ضروری نہ ہو، لازمی نہ ہو، یعنی اتفاق سے جمع ہو گئے ہوں لیکن لازمی نہ ہو، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان جاندار ہے، کیا آپ کے لیے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ پتھر کیا ہے؟ بے جان ہے، پتھر بے جان نہیں۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں، اگر دوسرا قضیہ جو ہے پتھر بے جان ہے، اس کا دار و مدار انسان کے جاندار ہونے پر نہیں ہے، انسان کے جاندار ہونے پر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں بھی مانتے کہ انسان جاندار نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی ماننا پڑے گا کیا ہے؟ پتھر بے جان ہے۔
پتھر بے جان ہے، یعنی دوسرے قضیے کا پہلے قضیے پر دار و مدار نہیں ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ اس طرح اگر میں کہوں اگر آپ درجہ اولیٰ میں پڑھتے ہیں تو زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، تو کیا آپ کے زید کے درجہ ثانیہ میں پڑھنے کا دار و مدار آپ کے درجہ اولیٰ پڑھنے پر ہے؟ کیا آپ درجہ اولیٰ میں پڑھتے ہیں یہ آپ مانتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زید درجہ ثانیہ میں ہی پڑھے گا؟ نہیں، بلکہ ان کا ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اتفاق سے جمع ہو گئے، اس وجہ سے کہیں گے قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے ہم نے قضیہ شرطیہ منفصلہ میں کیا پڑھا تھا کہ دو قضیے کے درمیان جدائی کیا ہوتی ہے؟ دو قضیے کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، جدائی ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیے اگر ان دو قضیوں کے درمیان علیحدگی جدائی لازمی ہو، ضروری ہو، یعنی وہ جمع ہی نہ ہو سکتے ہو، دونوں قضیے آپس میں جمع ہی نہ ہو سکتے ہو، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ نہیں، انادیہ کہتے ہیں ضد، یعنی یہ جو دو قضیے ہیں یہ ضد ہیں، یہ کبھی جمع ہی نہیں ہو رہے، اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ انادیہ کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو دیکھو طاق اور جفت کیا یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں جمع ہو سکتے، کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتے۔ کوئی بھی چیز ہے یا تو طاق ہوگی یا جفت ہوگی، تو دیکھو ان دونوں کے درمیان انفصال جدائی لازمی ہے، ضروری ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ قضیہ، اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ منفصلہ انادیہ کہا جائے گا۔ اگر اس طرح مثال کے طور پر میں کہوں رات ہے یا دن ہے، تو دیکھو ان دونوں کے درمیان انفصال ہے، جدائی ہے، اور یہ جدائی لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو، ایک ساتھ رات اور دن نہیں ہو سکتے، تو ان دونوں کے درمیان انفصال لازمی ہے، تو اسے بھی کیا کہیں گے؟ قضیہ منفصلہ انادیہ کہا جائے گا۔ اس طرح میں کہوں اب یاد رکھیں اگر ان دو قضیوں کے درمیان قضیہ منفصلہ کے اندر جن کے درمیان جدائی ہوتی ہے، اگر وہ جدائی علیحدگی لازمی نہ ہو بلکہ اتفاق سے جمع ہو گئے ہوں، تو اسے کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید شاعر ہے یا کاتب ہے، اب زید شاعر ہے کاتب ہے، یا یہ ایک بندے کے اندر شاعری اور کاتب لکھنا یعنی نثر نگاری کرنا یہ لازمی ہے یا لازمی نہیں ہے؟ لازمی نہیں ہے، جمع ہو سکتے، جمع ہو بھی نہیں سکتے، تو اسے کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ تو یہ آج ہم نے پڑھی قضیہ شرطیہ کی اقسام، قضیہ منفصلہ اور قضیہ متصلہ کے بارے میں۔ اب کتاب پر پڑھتے ہیں قضیہ شرطیہ کی بحث۔ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے کہ جو دو قضیوں سے مل کر بنے، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج نکلے گا یہ ایک قضیہ ہے اور دن ہوگا یہ دوسرا قضیہ ہے، یا جیسے زید یا تو پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، زید پڑھا ہوا ہے ایک قضیہ ہے اور زید ان پڑھ ہے یہ دوسرا قضیہ ہے، اور ان میں سے پہلے قضیے کو مقدم اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں، قضیہ متصلہ، قضیہ منفصلہ۔ قضیہ متصلہ وہ قضیہ ہے کہ اس میں یہ بات ہو کہ ایک قضیہ کے تسلیم کر لینے پر دوسرے قضیے کے ثبوت یا نفی کا حکم ہو، یعنی پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو ماننا پڑے۔ اگر پہلے قضیے کو ماننے پر دوسرے قضیے میں اس بات ہو، دوسرے قضیے میں اس بات کو مانا جائے تو اسے قضیہ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ اگر ثبوت کا حکم ہو تو متصلہ موجبہ کہلائے گا، جیسے اگر زید انسان ہے تو جاندار بھی ہوگا۔ دیکھو اس قضیے میں زید کے انسان ہونے پر اس کے جاندار ہونے کا حکم کیا گیا ہے، اور اگر نفی کا حکم ہو تو سالبہ ہوگا، جیسے اگر زید انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہے۔ دیکھو اس قضیے میں زید کے انسان ہونے کی صورت میں اس کے گھوڑے ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی کے ثبوت یا نفی کا حکم کیا جائے۔ اگر جدائی کا ثبوت ہو تو اس کو منفصلہ موجبہ کہتے ہیں، جیسے یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، یہ شے یا تو درخت ہے پتھر ہے، جمع نہیں ہو سکتی، یا تو چیز پتھر ہوگی یا درختی ہوگی۔ دیکھو اس قضیے میں درخت اور پتھر کے درمیان جدائی ثابت کی گئی ہے کہ ایک ہی شے درخت اور پتھر دونوں نہیں ہو سکتی، اور اگر جدائی کی نفی کی گئی ہو تو اس کو قضیہ منفصلہ سالبہ کہتے ہیں، جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا۔ یاد رکھیے یہاں پر یہ مثال غلط دی گئی ہے، بلکہ یہ جو کہیں ہے نا، میرے خیال سے یہ کہیں جو ہے یہاں پر کہیں کی جگہ کاف نہیں ہے بلکہ نون ہے، یہ نہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا، یعنی ان دونوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں،
بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے میں نے مثال بیان کی کہ ایسی بات نہیں کہ سورج نکلا ہو یا دن موجود ہو۔ اب سورج نکلے ہونے میں دن موجود ہونے میں کوئی انفصال تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یا لگا کر یا حرف انفصال لگا کر اس کے درمیان جدائی ڈالی، تو ہم نے پیچھے نئی کا لفظ لگا کر اس جدائی کو دور کر دیا۔ تو مقدم اور تالی کے درمیان انفصال کی نفی کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ متصلہ ثالبہ کہتے ہیں، قضیہ منفصلہ ثالبہ کہتے ہیں۔ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ متصلہ لزومیہ، شرطیہ متصلہ اتفاقیہ۔ شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ ہیں کہ جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن بھی ہوگا۔ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم و تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں، جیسے یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے۔ شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، شرطیہ منفصلہ انادیہ، شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ۔ شرطیہ منفصلہ انادیہ وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو، جیسے یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ دیکھو طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے، کبھی ایک شے میں جمع نہ ہوں گے۔ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقاً ہوگی ہو، جیسے زید مثلاً لکھنا جانتا ہو اور شعر کہنا نہ جانتا ہو تو یوں کہنا صحیح ہوگا کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے، یعنی ان دونوں میں ایک بات ہے، لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں ہے، اس لیے بعد لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر کہنا بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے قضیہ شرطیہ کی قسمیں پڑھیں گے، آگے انشاءاللہ تعالی ہم قضیہ منفصلہ